بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان فردوس کے عظیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے کہ ہالینڈ کا وہ بغیرت انسان ایک مرتبہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ جس دن عمران خان کو عدم اعتماد کی وجہ سے اتارا گیا تھا، اس کے بعد اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی اور ساتھ عمران خان کے اترنے پر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ہم نے اس وقت کہا تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ گستاخی کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ان کو سرکاری سطح پر جواب دیں، یہ بند ہونے والے نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب ایک نئے فلسفہ ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھو، اگر ہم ایسا کریں گے، ہم ان کو آنکھیں نکالیں گے، ہم اگر یورپ کو جواب دیں گے تو ہمارا سب کچھ بند کر دیں گے، مفلوج کر کے رکھ دیں گے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ آج وہی عمران خان ہے جو کرسی تھی اس سے اترا ہے، آج اسے وہاں سے اتار دیا گیا ہے۔ اپنے اقتدار سے اترتے ہی اب وہ یورپ کو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم کوئی آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی ہر بات مانیں، ہم کوئی آپ کے غلام ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا عمران خان صاحب، اگر یہ بات تو اس وقت کہہ دیتا، ہم تیرے پیچھے کھڑے تھے اور تمہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو جواب دو، اور تو اس وقت ہمیں یہ فلسفہ بتا رہا تھا، دیکھو اگر ہم فرانس کو جواب دیتے ہیں، ان کے سفیر نکالتے ہیں تو ہماری معیشت تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ عمران خان صاحب، اگر آج تو اپنے اقتدار کی خاطر ان کو جواب دے رہا ہے اور اپنے بات منوانے کے لیے اور لوگوں کے اندر اپنی شہرت پانے کے لیے اور لوگوں کے دل جیتنے کے لیے آج تو عوام کو ورغلا رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم کوئی ان کے غلام ہیں اور ان کی باتیں مانیں۔ ہم نے یہی بات پہلے کی تھی، عمران خان صاحب پہلے کہا تھا، اس وقت اگر آپ یہ بات کر لیتے، آج جہاں آپ کی اتنی طاقت ہے، اس سے ڈبل طاقت ہوتی ہے آپ کی، اور ساری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی اور کوئی بھی آپ سے اختلاف نہ ہوتا۔ اگر عمران خان صاحب آپ یہ کام اس وقت کر لیتے، کوئی بھی آدمی آج آپ سے اختلاف کر نہ رہا ہوتا۔ لیکن ہوا کیا ہے، تمہارا اقتدار تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، تمہارے ہاتھ سے تمہاری کرسی چلے گی، آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ عوام ہے، یہ عوام تو وہ ہے جو ایک بریانی کی پلیٹ پر بک جاتی ہے۔ یہ قوم وہ ہے، جب ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی اور ختم نبوت کی تحریک چلائی جا رہی تھی اور اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جا رہا تھا، اور اس وقت یہ لوگ یہ بیٹھ کے فلسفہ دے رہے تھے کہ روڈ بند ہے، لوگوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، آمد و رفت بڑی متاثر ہے، لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، سکول بند ہو چکے ہیں، کالج بند ہو چکے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے۔ آج میں سوال کرتا ہوں، یہ اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، آج کیا روڈ بند نہیں ہو رہے؟ کیا عمران خان کے جلسوں کی وجہ سے روڈ بند نہیں ہوئے؟ کیا شہر یہ جلسے کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے؟ کیا روڈ بند نہیں ہوتے؟ یہ فقط اس وقت ان کو فلسفہ یاد آتا ہے جب تحفظ ناموس رسالت کی بات ہو، اور جب مذہبی جماعتیں نکلتی ہیں ان کو یاد آ جاتا ہے۔ جو قوم آج نکل رہی ہے، کاش یہ وہ اس وقت بھی نکلتی جب ختم نبوت پر انہوں نے ڈاکہ زنی کی اور سرکاری سطح پر فرانس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے۔ اس وقت یہ قوم نہیں بیدار ہوئی، اس وقت نہیں جاگی، اس وقت دیکھتے تھے اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، ہم سرکاری سطح پر جواب دیں گے۔ اب بھی تو سرکاری سطح پر قانون کے مطابق لڑے نا ان کے ساتھ۔ اب روڈ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا ضرورت پڑ گئی جلسے کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی احتجاج کی؟ کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں لگائے گی عمران حکومت آئی ہے۔ اس سے ہمیں کوئی توقع نہیں، آپ سے پھر بھی کوئی توقع تھی کہ کچھ نہ کچھ کہیں گے، ان سے تو ہمیں بالکل کوئی توقع نہیں، یہ تو ہمارے دیکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ سے گلہ ہے، آپ نے اس وقت سرکاری سطح پر ان کی مذمت نہ کی، اگر کرتے آج یہ حالات دیکھ لینا پڑتے ہمیں، پھر وہ کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی نہ کرتا۔ اور اس قوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہی قوم فلسطین کے لیے نکلتی تو آج فلسطین آزاد ہو جاتا۔ اگر یہی قوم ان حکمرانوں کو کہتی اور احتجاج کرتی گلی گلی شہر شہر،
آج کشمیر آزاد ہو جاتا، کبھی بھی ان ماہ مبارک کے اندر، ان مقدس ماہ مبارک، ان مقدس گھڑیوں کے اندر فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سے چھپا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کس طرح مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے کاٹا جا رہا ہے، وہ مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم فلسطین کے لیے نہ نکلی، یہ قوم کشمیر کے لیے نہ نکلی، یہ قوم ختم نبوت کے لیے نہ نکلی، یہ قوم عالمی سطح پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاکے بنائے جا رہے تھے اس وقت نہ نکلی، یہ قوم اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے آج روڈوں پہ ہے، عمران خان کو بچانے کے لیے یہ قوم روڈوں پہ آ چکی ہے، عمران خان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، لیکن سرکار جو سب سے بڑے لیڈر ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری سانسیں چلتی ہیں، اس کے لیے یہ قوم نہ نکلی۔ اس وقت کہاں تھے؟ اگر یہ قوم بیدار ہو کر فلسطین کے لیے احتجاج کرے تو یہ حکمران کون ہوتے ہیں جو انہیں روکے نہ؟ یہی قوم ان کو مجبور کرے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے تو کشمیر چند دنوں بعد آزاد ہو جاتا، نہیں، ایسا نہیں کرے گی۔ اس قوم نے عمران خان کو بچانے کے لیے، عمران خان کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب عظمت مصطفیٰ کی بات آتی ہے، جب سیرت مصطفیٰ کی بات آتی ہے، جب عظمت مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ کی بات آتی ہے، یہ قوم یہ فلسفہ تراشنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس نے، کہ سرکار نے کہاں لکھا ہے کہ سرکار نے کہا ہو کہ ختم نبوت پر گلیوں کو بند کیا جائے، سڑکوں کو بند کیا جائے، تو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہو، اور بھائی چلو ہم نہیں کرتے اب تم کر لو، عالمی سطح پر سرکاری سطح پر ان کو جواب دو نا۔ وہ پھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، ہمیں سمجھاتے ہو اور ہمیں پڑھاتے ہو، تمہارا تو حال یہ، تم کرسی کی خاطر ایک دوسرے کو لوٹے مار رہے تھے، تمہاری تو کل جو میدان جنگ بنا ہوا تھا سمری حال، ہمیں تو آپ کی تربیت کا تو پتہ وہاں سے چل گیا، ہمیں تو آپ کے مخلص ہونا عوام کے ساتھ کا وہاں پتہ چل گیا کہ تم عوام کے ساتھ کتنے مخلص ہو، تم تو اپنی سیٹ کے ساتھ مخلص ہو، اپنی سیٹ بچانے کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو۔ اس قوم کو تم نے پاگل بنایا ہوا ہے، کبھی ختم نبوت کا نام لے کر، کبھی قوم یہ غلام نہیں ہو سکتی۔ کتنے سالوں سے قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، 3 سال تک عمران خان تو نے جواب نہیں دیا، تو نے کہا تھا فرانس کے ساتھ تعلق ختم کر دے، کیا یہ غلامی نہیں ہے؟ جب تو نے کہا تھا کر دیتا اس وقت تعلق، آسیہ ملونہ کو تو نے باہر بھیجا، کیا یہ غلامی نہیں امریکہ کہنے پر؟ اب کہتا ہے کہ میں تو ان کو جواب دیتا ہوں، اپنا پیچھے ریکارڈ اٹھا کے دیکھا نا 3 سال کا، کتنی مرتبہ تو نے یہ کہا ہے بھئی ہم فرانس کے ساتھ تعلق ختم کر دیں تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے۔ جب آپ غلام نہیں تھے کر دیں، سرکار کی نموز کے لیے کرنا تھا نا۔ امریکہ کو تو نے آسیہ دی، کیوں دی؟ انہوں نے کہا آسیہ میں چاہیے، تو نے کہا ٹھیک ہے حاضر ہیں، ہم آپ کو آسیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ غلامی نہیں تھی اور کیا؟ کس کو غلامی کہتے ہیں؟ یہ قوم آزاد ہے، اب اس کو کس سے آزاد کروانا چاہتے ہو؟ آپ نے کیا کیا 3 سال کے اندر؟ بس قوم کو ورگلایا ہے، صرف ورگلانے تک رہے ہیں۔ کاش کہ کاش اس وقت آپ ختم نبوت پر بات کرتے، آج کر دیں، چلو کرسی نہیں ہے آج کر دیں، اپنی عوام کو کہیں اور میدان میں آ کر کہیں کہ میرے جہاں میری کرسی کی بات ہے وہاں میں اس حکومت کے خلاف نکلتا ہوں، وہ اس گستاخ کو جواب دے، نہیں نکلے گا۔ تو نے یہ بڑا کراچی میں جلسہ کیا، پشاور میں کیا، کاش کہ ایک جلسہ تحفظ ناموس رسالت پر بھی کر دیتا، ہم بھی میدان میں آ جاتے کہ واقعی میرا، ہم تیری ساری باتیں بھول جاتے کہ دیکھے چلو پیچھے جو ہوا ہو گیا، اب آیا میدان میں ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن تو نہیں کرنے والا۔ اس قوم کو بیوقوف بنانا تو بڑا آسان ہے۔ انہیں کہو نا کیمیا والے نان مل جائیں گے، یہ قوم تمہارے لیے تیار ہو جائے گی۔ انہیں کہو تمہیں آج یہاں بریانی ملے گی، یہ چلی جائے گی۔ یہ پوری زندگی ووٹ اس لیے دیتے رہے تاکہ ہماری نالیاں بن جائیں، ہماری سڑکیں پکی بن جائیں، بس وہ سڑکیں اور نالیوں پر ووٹ دیا، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی قوم نے کام نہیں کیا۔ آج تک کوئی بڑا کام ہماری قوم نہیں کر سکی، اپنے حکمرانوں سے کروا نہیں سکی۔ وہ پیٹ بھرتے رہے، اپنی تجوریاں بھرتے رہے، یہ نالیوں پہ خوش ہوتے رہے، بس یہی کام ہے۔ اس قوم کو اگر نالیاں مل جائے بنی ہوئی، بس کہتے یہ بہت کچھ ہے، اس سے آگے ہمیں چاہیے۔ عمران خان نے ہمیں نالیاں بنا کر دی ہیں، عمران خان نے ہمیں یہ پانی کی سہولت میسر کی ہے، بس اس کے علاوہ اس قوم کو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو پھر غلامی کی زنجیروں میں ہمیشہ ہم نے جکڑا ہی رہنا ہے، جیسے حکمران ہمیں ورگلاتے رہتے ہیں۔ ایک اب بولنے کا وقت نہیں، اب میدان عمل میں آنے کا وقت ہے۔ آپ دیں نا جواب اس کو کہہ دیں آج ایک جلسہ ہے، یہ چلے لاہور والے جلسے میں آپ دبنگ بیان دیں کہ میری عزت، میرا مال، میری ناموس، میری پارٹی، میری جماعت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہے۔ میرے بچے تم کیسے کرو گے؟ تمہارے بچے تو پاکستان میں بھی نہیں ہیں اور ہمیں آزاد کروا رہے ہیں، بچے ادھر رہ رہے ہیں،
اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بچے ان کی غلامی کر رہے ہیں اور ہمیں آزاد کروا رہا ہے ان کا ابا جان، کہ کہتا ہے کہ ہم آزاد، ہم غلام نہیں ہیں، ہم امریکہ کو جواب دیں گے ہم غلام ہیں۔ کیا سوچ ہے، کیا قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور آج تک یہ 3 سال کا اگر ریکارڈ میں آپ کے سامنے رکھوں عمران خان 3 سال میں کیا کرتا رہا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا کرتا رہا ہے۔ میں عمران خان کی سپورٹ بھی کرتا ہوں، یہ یاد رکھیں۔ بعض ایسی باتیں ہیں جہاں پر عمران خان کو میں لائک کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں جب ناموس رسالت کی بات آئے گی، عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے گی، پھر یہاں کوئی بھی ہو، پھر ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ خان صاحب اب بھی کوئی کام کر دو، اب اپوزیشن میں آ چکی، اب بھی تو کوئی کام کر دو۔ ان جلسوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو، حرمت کی بات کرو، اور بتاؤ اور دبنگ بیان دو اور ان کے خلاف کہ اگر تم نے گستاخی کی تو ہم تمہاری زبانیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ ہونا ہی نہیں، ہمیں تو امید نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ یہ کام کر دیں۔ اس قوم کو میں بیدار کرنا چاہتا ہوں، اب چھوڑ دو بریانی کی پلیٹوں پہ بکنے کے لیے، اب چھوڑ دو ایک نالی کی خاطر ووٹ دینا، اب چھوڑ دو ایک سیٹ کی خاطر ووٹ دینا، اب چھوڑ دو ایک نوکری کی خاطر ووٹ دینا، اب ووٹ دو تو حفظ ناموس رسالت کی خاطر ووٹ دو۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات کرے۔ اور ہم اتنی بے وقوف قوم ہیں، ان حکمرانوں کی خاطر ہم اپنے اسلام سے ٹکر لے رہے ہیں۔ میں نے تو ایسی باتیں سنی، اگر عمران خان کہے تو ہم اسلام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ عمران خان کے عاشق ہیں، عمران خان کے ساتھ اتنا عشق کرتے ہیں۔ میں نے تو بات کو روتے ہوئے دیکھا، عمران خان کی خاطر رو رہے تھے، لیکن ان لوگوں کے ختم نبوت پر کبھی آنسو نہیں نکلے تھے۔ یہ درد دل ہے، یہ قوم ختم نبوت پر کبھی نہیں روئی تھی۔ جب اتنے جوان شہید ہو گئے تھے یہ نہیں روئے تھے۔ جب تحفظ ناموس رسالت پر پہرہ دینے والوں پر شیلنگ کی جا رہی تھی یہ نہیں روئے تھے۔ جب ان کو مارا جا رہا تھا یہ نہیں روئے تھے، یہ نہیں روئے تھے۔ ہاں، یہ ہمزاد ہیں، غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے، جو قوم عمران خان کو اپنا لیڈر مانتی ہے، سرکار کی ناموس کے لیے چلنے کے لیے تیار نہیں، اس قوم کی حالت کیا ہوگی یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اتنا ہی، ہمارے چینل کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ سونے کے